کسی کی برتھ ڈے آتی ہے نا تو اس کو برتھ ڈے کے اندر اس کو تحفہ دیا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے آ رہی ہے, ان کا 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے. تو کیا نیت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیں گے؟ اگر میری مانیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ان کو نماز کا تحفہ دیں. اگر کوئی بھائی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو نیت فرمائیں کہ اندر جھوٹ نہیں بولیں گے, جتنی زندگی رہ گئی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, کیونکہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ملتا ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے, مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو نیت فرما لیں کہ جب تک زندہ رہیں گے کوشش کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اور ہاں یہ بھی نیت کریں کہ کیونکہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے, تو نیت یہ کریں کہ روز کم از کم 1500 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے. ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد رکھا, دنیا سے تشریف لے کر گئے, ظاہری وصال ہوا تو اپنی امت کو یاد رکھا, اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, معراج ہوئی, ٹھیک ہے, سدرۃ المنتہا پہ گئے تو اپنی امت کو یاد رکھا. تو کیا امتی پر یہ فرض نہیں بنتا, اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے, ان پر درود السلام پڑھے, کم از کم مرتبہ 1500 مرتبہ پڑھیں کم از کم. اور اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. نبی پاک کا ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جب کوئی امتی نبی پاک پر درود السلام پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, ایک مرتبہ جب کوئی امتی نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. تو کیا بات ہے, کیا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کم از کم 1500 مرتبہ انشاءاللہ کم از کم درود پاک پڑھیں گے. تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ کم از کم 1500 مرتبہ روز درود پاک پڑھیں گے, روز ساری نمازیں پڑھیں گے, کوئی نماز قضا نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور ایک اور بہت اہم بات, میں اس چیز کا کبھی بھی منکر نہیں ہوں, میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ گلیاں نہ سجاؤ, لائٹیں نہ لگاؤ, جتنی مرضی گلیاں سجاؤ. اللہ پاک نے آپ کو طاقت دیا, پوری گلی سجاؤ, پورے کا پورا علاقہ سجاؤ, پورے کا پورا بازار سجاؤ. اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے تو ٹھیک ہے, اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے, پورے گھر کو لائٹوں سے سجا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ اس سے خوش ہوں گے. سمجھ نہیں بات کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے لائٹیں لگائیں, آپ نے گلی سجائی, ٹھیک ہے, ایک دن بعد 2 دن بعد ربیع الاول کے گزرنے کے 3 سے 4 دن بعد لوگ اپنے گھروں کے اوپر سے نا خود جو لڑیاں ہوں گے نا وہ اتارنا شروع کر دیں گے. کوئی اسٹک کے ذریعے اتارے گا, کوئی کسی کے ذریعے اتارے گا. لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ داڑھی مبارک رکھ لینا تو کسی مائیکل لال کے اندر مجال نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی اتروا سکے, جب تک آپ خود نہ چاہیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ داڑھی بھی رکھیں گے. گلی سے جانا اچھی بات ہے, گھر سے جانا اچھی بات ہے, لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سجائیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے, جتنی مرضی گلی سجائیں, جتنا مرضی گھر سجائیں, لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی منہ پہ داڑھی سجائیں. سب سے بہتر یہ ہے, کیونکہ جب تک آپ زندہ رہیں گے یہ تا قیامت تک آپ کے زندہ رہنے تک یہ آپ کے منہ پہ رہے گی, اور نبی پاک کو سب سے زیادہ خوشی اس عمل سے ہوگی. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روز درود پاک پڑھیں گے, روز ساری نمازیں پڑھیں گے, اور جب تک زندہ ہے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور جن بھائیوں کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی کی نیت کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.